ایران کے سپریم لیڈر کی امریکہ سے بات چیت پر آمادگی کا اظہار۔ صدر بائیڈن کے مشیر اعلیٰ کی قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات، غزہ جنگ بندی مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا مجوزہ منصوبہ، یوکرینی صدر کا ستمبر میں امریکہ کا دورہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ ایران کے سپریم لیڈر نے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ملک کی سویلین حکومت کو بتایا ہے کہ حریف ملک کے ساتھ بات چیت شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اصلاح پسند صدر مسعود پزشکیان کی حکومت کے تحت ہونے والے مذاکرات کے لیے ایک واضح ریڈ لائن متعین کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خامنئی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہمیں دشمن سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے دشمن سے معاہدے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بعض معاملات پر دشمن سے بات چیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایسوسی ایٹڈ پریس کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست کے جواب میں کہا کہ ہم ایران کی قیادت کو ان کے لفظوں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے پرکھیں گے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے لیے اعلیٰ مشیر نے دوحہ میں سینئر قطری رہنماؤں سے ملاقات کی اور اسرائیل اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو مکمل کرنے پر بات چیت کی۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ مشیر بریٹ میکرڈ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں غزہ جنگ بندی مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس سے قبل قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایران گئے تھے، جہاں انہوں نے نو منتخب ایرانی صدر سے ملاقات کی تھی۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ورکنگ گروپس کی سطح پر مذاکرات بدھ کو دوحہ میں دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ بالآخر بات چیت سے ہی ختم ہوگی اور کیف چاہتا ہے کہ مذاکرات کے لیے اس کی پوزیشن مضبوط ہو۔ یوکرین کے صدر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ روسی علاقے کرسک میں 3 ہفتے سے جاری پیش قدمی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس منصوبے کا بنیادی نقطہ روس کو جنگ کے خاتمے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر جو بائیڈن اور ان کے 2 ممکنہ جانشینوں کے سامنے جنگ کے خاتمے کا منصوبہ رکھیں گے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ وہ نیو یارک میں ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر بائیڈن سے ملاقات کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ روس کی طرف سے یوکرین پر دوسرے روز بھی درجنوں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جن میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی طرف سے فراہم کردہ F-16 لڑاکا طیاروں نے کئی میزائل کو اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا ہے۔ یوکرین کی طرف سے روسی میزائل کو گرانے میں F-16 طیاروں کو پہلی بار استعمال کیا گیا ہے۔ روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف ہونے والے تازہ میزائل حملوں میں بعض علاقوں میں اہم بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر اپنے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ روس کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے مغربی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ متحدہ عرب امارات نے فرانس میں زیر حراست ٹیلی گرام کے سربراہ پاول ڈروف کے لیے کونسلر رسائی کی درخواست دی ہے۔ UAE کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاول کے معاملے کی پیروی کر رہا ہے، جنہیں پیرس کے ایک ایئرپورٹ سے ہفتے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹیلی گرام کے مطابق پاول کے پاس فرانس اور متحدہ عرب امارات کی دوہری شہریت ہے۔ پاول پر الزام ہے کہ وہ ٹیلی گرام پر غیر قانونی مواد کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ ٹیلی گرام نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹیلی گرام کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ مذاق خیز ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر صارفین کی طرف سے غلط استعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری سیاسی وجہ سے کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔